بے وجہ کے قتل و غارت پوری کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام تو بڑا پاکیزہ مذہب ہے، پاکیزہ صفات اور پاکیزہ طریقہ، پاکیزہ اخلاق سکھانے والا مذہب ہے۔ اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے تو بڑی مشقتوں سے پہنچا، آسانی سے پہنچا نہیں ہے، بڑی مشکلوں سے یہ دین پہنچا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کلمہ مبارک کو بلند فرمایا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ ساری عرب قوم سچا جانتی تھی، باوجود اس کے کہ ساری عرب قوم آپ کو امانت دار جانتی تھی، بڑا سچا اور صحیح انسان جانتی تھی، ان تمام خوبیوں کے باوجود حق بات کو قبول کرنے سے اس قوم نے اعراض کیا اور اپنی منمانی کرتے ہوئے رسول اللہ کی بات کو ماننا نہیں بلکہ رسول اللہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ اپنایا۔ ایک طویل عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کے چاہنے والوں پر ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوا اور نہ جانے کتنے شہید ہوئے، نہ جانے کتنے بے وجہ کے مارے گئے، نہ جانے کتنے ظلم و زیادتی کا شکار ہوئے۔ انہیں ظلم و زیادتیوں کا ایک حال یہ بھی ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان کے سینے پر گرم گرم پتھروں کو رکھ دیا جاتا تھا اور انہیں انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔ حضرت خباب ہیں اور حضرت بلال ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و زیادتی ہو رہی تھی اور آپ ان کے قریب سے گزرتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ مارنے والے مار رہے ہیں، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، گلے میں کوئی پٹا ڈال کر کے کھینچ رہا ہے، انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، سینے پر وسیع پتھر رکھے جا رہے ہیں تاکہ اٹھ نہ سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس زمانے کا حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آزمائش اور صبر و سکون کے صحابہ کرام کو تلقین کے سوا، آزمائش میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں صبر کی توجہ کے سوا، صبر کے حصول کی دعا کے سوا کوئی تلقین نہیں فرماتے۔ ہاں، معجزہ جو رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا، ظاہری اسباب تو ان کو چھڑانے کے بچانے کے نظر نہیں آتے، مگر باطنی وہ طاقت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی جسے معجزہ کہا جاتا تھا، اس معجزے سے ان کی مدد و رہنمائی فرمایا کرتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں صبرن یا آل یاسر، فرماتے اے یاسر کی اولاد صبر کرو، اور فرماتے ہیں یا نار کونی بردن علی آل یاسر کما کنت بردن علی ابراہیم و کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اے آگ آل یاسر پر ٹھنڈی ہو جا اسی طریقے سے جیسے تو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈک والی ہو جا۔ یہ اللہ کا اعلان، اللہ کا فرمان سننا تھا کہ مہینوں سے دہکتی ہوئی آگ، آسمان تک کے اٹھتے ہوئے شعلے، بظاہر میں شعلے نظر آ رہے تھے، بظاہر میں دہکتے ہوئے انگارے نظر آ رہے تھے، مگر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جیسے ہی وہاں جلوہ فرما ہوئے، آگ پھولوں کا باغیچہ بن گئی، یعنی نہ جلانے کی اس میں طاقت باقی بچی، نہ تکلیف دینے کی اس میں طاقت باقی بچی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ نے حضرت عمار بن یاسر کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اے آل یاسر صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی انعام سے سرفراز فرماتا ہے۔ اور سنو، آپ صبر کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب سے مالا مال فرمائے گا۔ پھر آگ کو حکم دیا کہ اے آگ اسی طریقے سے ٹھنڈی ہو جا جیسے حضرت ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ رسول اللہ کی زبان کی برکت تھی، رسول اللہ کا معجزہ تھا کہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ میں اب جلانے کی طاقت باقی نہیں بچی، اس سے پہلے جلا رہی تھی، اس سے پہلے تپا رہی تھی، اس سے پہلے ایذا تکلیف دے رہی تھی، مگر اب رسول اللہ کی دعاؤں کا اثر یہ رہا، رسول اللہ کا معجزہ یہ رہا کہ اب آگ انہیں جلانے والی نہیں رہی۔ الغرض یہ تکلیف جو سرکار کا معجزہ انہیں میسر آ گیا، مگر اس سے پہلے جو مشقتوں سے گزرنا ہوا، ان کے والد کی شہادت ہے، ان کی والدہ کی شہادت ہے، اسلام کی سب سے پہلے شہید خاتون ہیں، سب سے پہلے شہید ہونے والے بھی اور سب سے پہلے شہید خاتون بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کو ابو جہل نے قتل کر دیا۔ یہ کیا وجہ تھی، کیا ظلم تھا، کیا بات تھی، کیا انہوں نے ان کے گھر سے چوری کی تھی، کیا انہوں نے ان کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا، کیا انہوں نے ان کے گھروں میں عزتوں کو لوٹ لیا تھا؟ معاذ اللہ معاذ
اللہ، نہ گھروں کو توڑا گیا تھا، نہ گھروں میں ڈاکہ ڈالا گیا تھا، نہ زمین و جائیداد کو چھینا گیا تھا، نہ زیور سونا چاندی کو چھینا گیا تھا، نہ لوٹا گیا تھا، بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ محمد عربی کی دعوت حق کو قبول فرما لیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا پتھر خدا نہیں ہو سکتے، انہوں نے پتھروں کو خدا ماننا چھوڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا پتھر کا خالق میرا خالق تمہارا خالق ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر کے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کے بدلے میں ظلم کیا ہوا کہ ان پر اس قدر ظلم ہوئے، اس قدر ظلم ہوئے کہ ان کو پیروں کے نیچے سے ایک نیزے کو چبھو کر کے حلق سے اوپر تک کے گردن کے پاس سے باہر نکال دیا گیا۔ اسی حالت میں آپ شہادت کو پا گئی۔ یہ ظلم چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے، وہ ظلم کی انتہا اس زمانے کو بھی پہنچی، اور آج بھی ظلم کی انتہا آسمان پر پہنچ رہی۔ انتہا ہے ظلم کو آسمان کی جو بلندی کہا جاتا ہے، ایسے ہی ظلم کے آسمان کی انتہا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ بس مسلمان تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہے۔ ہاں، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ و صبر عطا فرمایا ہے، ہمت عطا فرمایا ہے، کلمے کی ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ جان جاتی رہتی ہے مگر مرنے والا مسلمان اسلام سے سمجھوتا نہیں کرتا ہے، اسلام کا سودا نہیں کرتا ہے، بدبخت کافروں کے دین کو قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ ہنستے ہنستے مر جاتا ہے مگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ ہم تک کے دین پہنچا ہے تو کیسے پہنچا ہے؟ ایسے بے شمار قربانیوں کے بعد یہ دین پہنچا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، آپ کے اہل بیت اطہار کی شہادتیں ہوئیں۔ بالخصوص یہ مہینہ جو شوال المکرم کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں غزوہ احد ہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد جو سب سے بڑے جنگوں میں سے دو جنگ ہیں، ایک تو سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، اس کے بعد احد ہوا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے قریبی تھے۔ کچھ سال کے فرق سے عمر کے لحاظ سے آپ تھوڑا پہلے دنیا میں تشریف لائے، کچھ پہلے پیدا ہو گئے تھے۔ آپ کی چند خصوصیات ہیں۔ آپ کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کے رشتے میں بہن ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے خالہ زاد بھائی کے ہوتے ہیں، چچا کے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنہوں نے دودھ پلایا تھا حضرت سویبہ ہیں اور حضرت حلیمہ ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ رضاعی بھائی ہیں، خالہ زاد بھائی ہیں اور سگے چچا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت محبوب ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے لڑکا پیدا ہوا ہے، کیا نام رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت ہے، تم اپنے بچے کا نام حضرت حمزہ کے نام پر رکھو۔ کہا کیا چلتا ہے؟ نام رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن سے محبت ہے ان کے ناموں پر نام رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ قیامت میں ہمارے بچے ان ناموں کے ساتھ اٹھائے جائیں جن ناموں والوں سے رسول اللہ نے محبت فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس وغیرہ یہ صحابہ کرام عظیم الشان وہ مقام و مرتبہ رکھنے والے اہل بیت و صحابہ کے افراد ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں نام رکھے جاتے ہیں تو اچھے لوگوں کے نام ہی پر رکھے جاتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ یہ دین کا ایک طریقہ ہے، اسلام کا ایک طریقہ ہے کہ رسول اللہ کے پیاروں پر نام رکھے جاتے ہیں تاکہ رسول اللہ کی محبت ان کو حاصل ہو جائے، تاکہ رسول اللہ کی شفاعت ان کو حاصل ہو جائے، تاکہ رسول اللہ کی محبت میں اسلام پر سچائی کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے میدان میں جو کارنامے دکھائے ہیں وہ کارنامے ایسے ہیں کہ تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کو بڑے عظیم جوہر سے سرفراز فرمایا تھا۔ سب لوگ عام حالتوں میں ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند مخصوص صحابہ تھے جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے والے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وغیرہ چند مخصوص صحابہ کرام میں ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک آئی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آپ نے بے پناہ جنگ کی، دونوں ہاتھوں سے تلوار سے دونوں ہاتھوں کے جوہر آپ نے دکھائے اور اسلام کی عظمت کو چار چاند لگایا۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا آپ کا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ آپ کو سیاد الرسل کہا جاتا تھا، یعنی ببر شیروں کا شکاری جنہیں کہا جاتا تھا۔ آپ جنگل میں شکار پر تشریف لے گئے تھے، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، کوئی گندی سی چیز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پھینک دیا۔ سیرت کی تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر وغیرہ پھینکوائے گئے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ کے جسد اطہر سے خون مبارک کا نکلنا ہوا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہیں اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے، آپ پوچھتے ہیں کس نے ایسا سلوک کیا ہے، کون ہے وہ؟ جب آپ کو بتایا جاتا ہے ابو جہل ہے جس کے ایما پر، اور ابو جہل ہے جس کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی مسجد حرام کے حدود میں مطاف میں بیٹھا ہوا ہے، حضرت حمزہ کے ہاتھ میں کمان تھی، اسی حالت میں آپ پہنچ جاتے ہیں اور اس کمان سے اس کو اتنا مارتے ہیں کہ وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اور آخرکار بعد میں وہ کہتا ہے اے حمزہ، اے ابو یعلا، تم ہمیں کیوں مار رہے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے بھتیجے نے ہمارے باپ دادا کو جھٹلا دیا ہے، ہمیں بیوقوف بنا دیا ہے، ہمیں کم عقل بنا دیا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ قربان جائیں رسول اللہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے بدلہ لینا لوگوں کو نہیں سکھایا، انہوں نے لوگوں کو معاف کرنا سکھایا ہے، انہوں نے لوگوں کو اپنے دیے ہوئے ظلم کا بدلہ لینا نہیں بلکہ اللہ کے دین پر چلنا سکھایا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میرے چچا جان، مجھے اس سے زیادہ بھی خوشی اس بات پر ہوتی کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے بھتیجے تو کہو جو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو میں اس کی گواہی دے دوں گا۔ کہا قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ اسلام کو پڑھا اور داخل اسلام ہو گئے، اور اس کے بعد سے ان کا یہ حال رہا کہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کا شیر کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتویں آسمان پر، آپ فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد عربی کی جان ہے، ساتویں آسمان پر میرے چچا کا نام اسد اللہ و رسولہ حمزہ بن عبد المطلب لکھا ہوا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا شیر حمزہ ابن عبد المطلب ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے اور آپ کا مقام بلند و بالا ہے اور اس قدر عرفہ والا ہے کہ آسمانوں پر جن کے نام کو رقم کیا گیا ہے۔ آپ بدر کے میدان میں ایسی جمع مردی دکھاتے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، بہت سارے لوگوں کو کیفر اقتدار تک پہنچایا، ان مرنے والوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو بدرے کی آگ میں روز جھلس رہے تھے۔ انہوں نے یہ ارادہ بنایا کہ کچھ بھی ہو حضرت حمزہ کو شہید کرا دینا چاہیے۔ اس زمانے کا مشہور نیزے باز ایک وحشی نام کا تھا شخص، بعد میں اسلام قبول کر لیا گیا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ قبل اسلام کا یہ واقعہ ہے، بعد اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فتح مکہ کے وقت پر پہنچ کر کے کلمہ پڑھا تھا، اسلام قبول کیا تھا۔ بہرحال ابھی اسلام قبول کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ان کو کہا کہ تمہیں آزاد کر دیا جائے گا اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا، میرے والد کا وہ قاتل ہے، تم نے اسے مار دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ جب اس کے مالک نے اور اس کے آقا نے کہا، وحشی میدان احد میں آیا، ایک عظیم لشکر جرار لے کر کے مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے ارادہ بنایا گیا اور مسلمانوں کو فنا کرنے کا ارادہ بنایا گیا، مگر یاد رکھیں اللہ کے دین کو اللہ بلند کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، شہید ہونے والے ضرور شہید ہوتے ہیں، جان دینے والے ضرور جان دیتے ہیں، مگر مسلمان کا یہ حال ہے کہ جان تو ویسے بھی جانی ہے، جان وہ جانا پسند ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو جائے۔
शहादत मुसलमानों की शान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहादत की तमन्ना नहीं करने वाला वो हम में से नहीं है फरमाया। और फिर फरमाया जो शहादत की तमन्ना करके जिंदगी जीता है और अपने बिस्तर पर भी मर जाता है तो उसे शहीद का सवाब अता करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान शहादत को अपनी मेराज समझता है। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी यही हाल था, आज भी यही हाल है, क़यामत तक के हर करने वालों के लिए यही है। जान जाने का डर नहीं है, डर तो ये है कि जुल्म इतना हो जाए कि तुम खुदा के कहर का सामना करने वाले ताकत न रख सको। बस हिदायत पर चलो तो कल क़यामत में बच जाओगे। क़यामत में तो आज जो शहीद हुए हैं तो उनकी शान तो बहुत बुलंद व बाला ये है, इस कदर बुलंद व बाला है कि जिसका अंदाजा ही नहीं लगाया जाता। खुद हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने रात में ख्वाब में देखा कि मैंने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत में टेक लगा करके अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए गुफ्तगू करते हुए। रसूलुल्लाह जिनके जन्नत में जाने की गवाही दे दे, जमीन और आसमान में कौन है जो उसका इनकार कर सकता है। अल्लाह के हुक्म से आपका ऐलान होता है, अल्लाह के फरमान से आपका फरमान होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। और मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उस पर वही इलाही होती है। और फिर फरमाते अंबिया के ख्वाब होते हैं, झूठ नहीं होते हैं। अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। अंबिया को जो ख्वाब में भी दिखाया जाए वही सच होता है, जो जात की हालत में दिखाया जाए वो भी सच होता है। हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हज़रत हमजा जन्नत में टेक लगाए बैठे हुए, हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में टेक लगाए बैठे हुए हैं। ये हज़रत हमजा की शान है जो यहाँ शहीद होने वाला है। उहद के मैदान में आपने बेपनाह जवामर्दी दिखाई, आखिरकार मौका मिल गया, पत्थर की चट्टान की पीछे आड़ में छुपा हुआ वहशी ने नेज़ा मारा, आपके नाक के पास से नेज़ा लगा और पीठ के पार हो गया। और उस ज़रब का ये हाल था कि उस ज़रब को ताक न ला सके और आपने शहादत पा ली। बाद में हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना चीरा गया, आपके कलेजे को चबाया गया, आपके कलेजे को खाने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह के ग़ज़ब से इस चीज का करना मुमकिन नहीं हुआ, खाया न जा सका, बाहर निकल गया। अलगज़ बहरहाल वो मैदान में जिस तरीके से भी जुल्म होना था उस जुल्म की इंतहा हो गई, मगर वो जुल्म की इंतहा सिर्फ रसूलुल्लाह के चाहने वाले खानदान से हट करके दूसरे सहाबा इकराम ही पर जुल्म की इंतहा हुई है, ऐसा नहीं है। बल्कि हर दौर में, हर जमाने में रसूलुल्लाह के खानदान ने भी बराबर का हिस्सा अदा फरमाया है। रसूलुल्लाह के खानदान पर भी बराबर का जुल्म और सितम हुआ है। और उस जुल्म और सितम और उन कुर्बानियों का नतीजा है कि आज पूरे रोए जमीन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले मौजूद हैं। हमारे बुजुर्गों ने बड़ी अजीम कुर्बानियों को पेश किया, उन कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक के पहुंचा है। और आपकी शान अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में मर जाते हैं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है और तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रख सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में बहुत सारे सहाबा किराम हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अज़मत वाला मकाम अता फरमाया, मगर मदीने के मुताल्लिक़ से ये कहावत कही जाती है। अल्लामा यूसुफ नबहानी अलैहि रहमत व रिज़वान एक रिवायत हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुताल्लिक़ बयान फरमाते हैं, हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, कि आपके बारगाह में कुरान मजीद को तिलावत किया जाए और उसके बाद जो भी दुआ रब ताला से की जाती है उस मकाम पर, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी उस दुआ को जरूर कबूल फरमा लेता है। नेक बंदों के कुर्ब में की जाने वाली दुआओं को कबूल कर लिया जाता है। अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान मदारिजुन नबुव्वत में बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतकाल के बाद आपके 46 साल यानी 46 ईयर के बाद किसी वजह से जब वो कब्रिस्तान को खोल दिया गया, यानी कब्रें खुल गई, तो देखा कि उहद के जितने शुहदा थे वो सारे के सारे उसी हालत में तरोताजा कफन के साथ अपनी कब्रों में लेटे हुए। और रिवायत में आता है कि जख्मों की जगह पर अपना हाथ रखे हुए हैं, अगर उनके हाथ को हटाया जाता तो खून बहना शुरू हो जाता। ये वो अजीम मुहक्किक बयान कर रहे हैं जिन्हें मुहक्किक अल-इतलाक कहा जाता है। हिंदुस्तान के वो अजीम मुहद्दिस हैं जो रसूलुल्लाह के हुक्म पर इल्म हदीस को फैलाने के लिए हिंदुस्तान तशरीफ लाए। ये वो अजीम मुहद्दिस शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं कि इन्हें अहले सुन्नत तो मानते ही हैं और भी दीगर
طبقے والے افراد بھی انہیں مانتے ہیں اور علم حدیث میں ان کی تحقیق اور ان کے علمی مقام کا جاہ و جلال کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل علم کو دنیا میں باقی رکھا ہے اور علم کی برکتوں سے دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیراب فرماتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ یہ واقعات اور یہ جو روایتیں ہیں یہ من گھڑت بنائی ہوئی ہے، دل سے لگائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، واقعی طور پر حقیقت میں رونما ہونے والے واقعات ہیں۔ اور بھی دیگر جگہوں پر بہت ساری مستند کتابوں میں ان واقعات کی تفصیل مل جاتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 46 سال بعد بھی ان کی قبر کو کھولا گیا تو ایک پھوڑا مارنے والے نے جب پھوڑا مارا تو آپ کے انگوٹھے پر، پیر کے انگوٹھے پر پھوڑا لگ گیا کہ جس سے زخم ہوا پھر اس سے بھی خون رسنے لگ گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے، جو فرمان ہے، قرآن کا اعلان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور کبھی جو اللہ کی راہ میں مر جائے اسے مردہ نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، شعور نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ ہماری سمجھ سے پرے وہ زندگی ہے جو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہمارا اس پر ایمان ہے جو اللہ نے فرمایا کہ مردہ نہ کہو شہید کو، ہم شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے فرمایا شہید کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہے۔ اور یہ زندگی کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیسے انعام فرمایا، کیسے اکرام فرمایا، ان انعامات و اکرامات کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پر مزار مبارک ہے اس جگہ پر کوئی بندہ جاتا ہے اور کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیتا ہے، وہ دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے، اس کی دعا ضرور رد نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ بزرگوں کے بعد بزرگوں کا یہ معمول بھی رہا کہ آپ سب سے پہلے زیارت قبور کا جو مسئلہ ہے وہ زیارت قبور کو سب سے پہلے وہاں جایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ احد کے شہداء مبارک کی زیارت کے لیے، ان کی قبروں کی زیارت کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، بیہقی شعب الایمان کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال ان کی شہادت کے دن پر احد کے میدان میں تشریف لے جاتے اور انہیں سلام اور دعا سے نوازا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزور الشہداء بأحد على رأس كل سنة ويقول فإذا بلغ الشعب فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ شہداء احد کی قبروں کے قریب پہنچ جاتے تو آپ کہتے اللہ کی سلامتی ہو تم پر اے قبر میں آرام کرنے والے شہیدوں، اور کیا تم نے اچھا صبر کیا اور صبر کے بدلے میں کیسے اچھا ٹھکانہ جنت کا تم نے پا لیا۔ اور یہ پھر سرکار ہی تک محدود نہیں رہا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حین حیات بعد وصال مصطفیٰ بھی برابر جایا کرتے تھے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جایا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر جایا کرتے تھے، حضرت فاطمہ ابن خزاعیہ بھی برابر جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں وہاں سے گزری تو میں نے کہا السلام علیکہ یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے وعلیک السلام کا جواب میں نے اپنے کانوں سے سماعت فرمایا۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے جو کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے وہ کرامتیں حق ہے، ان کرامتوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دور سے کوئی چیز سنائی دے جائے، دور سے کوئی چیز نظر آ جائے، کرامت کے طور پر تو یہ ممکن ہے مگر عادت کے طور پر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ نے کرامت عطا فرمائی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے دستہائے مبارکہ سے، ان کے وجود آئے مبارکہ سے کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے اور دکھا دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ حق ہمیشہ حق ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مرنے والا بھی حق پر ہوتا ہے، اور اس کا حق ہونا اس کے بعد مثال کی کرامتوں سے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق پر رکھا اور ان کو حق پر ہونا ہمیں علم دے کر کے ہمیں حق کے ساتھ جوڑ کر کے زندگی عطا فرمائی۔ عزیز کو یاد رکھو کہ دین اسلام کا ہونا حق ہے اور دین اسلام کے اوپر چلنا ہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کا ادب اور احترام کرنا، ان سے محبت کرنا اور ان کی زندگی کو اپنانا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، پروردگار جو حاضر ہیں گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔
جو گناہگار ہے مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاکار ہے مولا خطاؤں کو معاف فرما، پروردگار پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بیمار ہے شفا کاملہ واجر عطا فرما، قرض دار ہے بالغ قرض سے سلوک دوشی عطا فرما، بے اولاد ہے صاحب اولاد فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر اور کامل مستقبل فرما، تمام مومنین مومنات کے عشق ازواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما، پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں یسیروں بے سہاروں کے لیے سہارے اسباب وفو اور ذمہ دار مہیا فرما، مولا تمام مسلمانوں کو سکون کی چین کی زندگی عطا فرما، مولا دنیا کے تمام مسلمانوں کو امن امان سکون و سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک میں ہمیں امن امان سلامتی سکون کی زندگی عطا فرما، ہمارے شعائر اسلام اور دین اسلام پر ہمیں قائم آسانی کے ساتھ رہنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین